نمبر 3 سورۃ آل عمران آیت نمبر 183 تفسیر الذین قالوا، اور یہ بھی کہتے ہیں، یہ الذین قالوا جو ہے اس کو آپ پیچھے سے دیکھیں گے نا تو جہاں پر آیا ہے 181 نمبر آیت میں 181 میں لقد سمع اللہ قول الذین قالوا، جہاں سے شروع ہو رہی تھی پچھلی آیت رکوع سے، کہ سن لیا ہے اللہ نے، اللہ کو اس کی قسم ہے کہ اس نے سنا ہے ان لوگوں کا جملہ۔ یہ بظاہر ایک جملہ ہے لیکن دیکھتے ہو خدا کا غصہ کتنا ہے، خدا کا غضب اور جلال کتنا ٹپکتا ہے۔ اس بادشاہ کا، شہنشاہ کا یہ کہنا کہ ہم نے اب لکھ لیا ہے، یہ کوئی چھوٹی سی بات ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے بارے میں، دین کے بارے میں زبان بہت سنبھال کے استعمال کرنی چاہیے۔ بعض اوقات لوگ بات تو کرتے ہیں لطیفے کی اللہ کے متعلق اور اسی طرح فرشتوں کے متعلق، لیکن خدا نہ خواستہ کوئی ایسی بات زبان سے نکل جائے تو آدمی کو لینے کے دینے پڑ جائیں۔ اللہ کے بارے میں، ان چیزوں کے بارے میں محتاط رویہ انسان کرے۔ یہاں سے یہ پتا چلتا ہے یہ الذین قالوا جو ہے دوبارہ آ رہا ہے 183 نمبر آیت میں، یہ پہلے کی طرح ہے جو پیچھے 181 نمبر آیت کی شروع میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے۔ اب غصہ دیکھا ہے، یہ بھی کہا ہے میرے متعلق، انبیاء علیہ السلام کو قتل بھی کیا ہے، اور یہ پھر کہتے ہیں ان اللہ عہد الینا، اللہ نے ہمیں کیا کیا تھا، حکم دیا تھا۔ یہ یہودی کہتے ہیں اللہ نؤمن برسول، کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہ لائیں حتیٰ یہاں تک کہ یاتینا ہمارے پاس آ جائے بقربان، ہم کسی رسول پر یقین نہ رکھیں جب تک کہ وہ ہمارے پاس ایک ایسی نیاز نہ لے آئیں، بقربان ایسی اللہ کی نظر ہے، اللہ کی ایسی نیاز، اللہ کے لیے ایسی قربانی تاکلہ النار جسے آگ کھا جائے۔ ہوتا یہ تھا کہ انبیاء علیہ السلام جو تھے ان کی امتوں میں جو بھی اللہ کے لیے نظر پیش کرتے تھے قربانی وغیرہ، آسمان سے آگ آتی تھی اس چیز کو جلا دیتی تھی، اور یہ دلیل تھی اس کی کہ اللہ نے اسے قبول کر لیا۔ اب یہودیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب دعوت پہنچی تو نئی نئی باتیں روز نکالتے تھے، ان میں سے ایک بات یہ بھی رکھی۔ اللہ تعالیٰ کو اس پہ بھی غصہ ہے، اس لیے جواب بھی ایسا دیا ہے کہ قیامت تک خدا کے اس جواب کا جواب یہودیوں سے نہیں بنتا۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ دیکھیے ہم کسی رسول کو اس وقت تک یقین نہ کریں، رسول نہ مانیں جب تک کہ وہ ایسی نظر خدا کے حضور میں پیش نہ کرے جسے اوپر سے آ کے آگ جلا دے۔ اچھا، اس وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قابل تسلیم نہیں ہے؟ کل آپ فرمائیے قد جاءکم رسل، کتنے ہی رسول آئے ہیں، من قبلی مجھ سے پہلے علیہ السلام، بالبینات، اور وہ واضح دلائل لے کے تمہارے پاس آئے تھے، وہ بالذی قلتم، اور اس چیز کے ساتھ آئے تھے جو تم مجھ سے مطالبہ کرتے ہو۔ وہ کیا چیز ہے؟ آگ، کیا آسمان سے آئے اور چلائے؟ فلم قتلتموہم، تم نے انہیں کیوں قتل کر دیا؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو پھر انہیں کیوں قتل کر دیا تھا؟ اب دو اس کا جواب، اس کا کوئی جواب۔ اگر اتنا ہی ہے مجھ پہ ایمان لانے میں مانے اور رکاوٹ کہ میرے لیے آگ آسمان سے نہیں آتی، تو وہ انبیاء علیہ السلام بھی تو تھے جن کے لیے آگ آیا کرتی تھی۔ یہ چیزیں کیوں تمہارے لیے اس وقت قابل تسلیم نہیں تھی؟ اس لیے پرانی تہذیبوں میں آپ دیکھیں نا تو کہیں کہیں اتنے اونچے مینارے نظر آتے ہیں جس پر یہ ہسٹورینز لکھتے ہیں کہ شاید یہ کسی زمانے میں یہاں پر قربانی پیش کی جاتی ہوگی، مذہبی رسومات ہوں گی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی اس پہ تحقیق کرے تو شاید کبھی یہ نکلے کہ یہ پچھلی قوموں نے اس لیے بنائے تھے کہ خدا کے حضور میں نظر پیش کرتے ہوں گے اور آسمان سے آگ آتی ہوگی۔ اور اگر یہ مل جائے اس کا ثبوت تو اس کا مطلب ہے نبوت پھر وہاں بھی آئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں بتایا ہے کہ بالذی قلتم، یہ جو تم مجھ سے مطالبہ کر رہے ہو، قد جاءکم رسل من قبلی، رسول علیہ السلام مجھ سے پہلے جو آئے ہیں ان کے ساتھ یہ چیز تھی اور وہ چیز بھی تھی جس کا تم مطالبہ کر رہے ہو، فلما قتلتموہم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو انہیں کیوں قتل کر دیا تھا؟